ساتھ وفی کل ساتھ ساتھ لیل و نہر ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم منا حتی تسکنہ و زکاة و تمتعہ بیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. سارے صحبان مل کے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی في الكتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسیننا من عبادنا بلند صلوات. دعا آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک صفی عباس گٹو بازوں کا صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ ہو. مالک اللہ بانیان کے خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما. اس مجلس کے ثواب ملک محسن صاحب کے نام اعمال میں درج فرما. اس مجلس کے ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. جتنے مومن بیمار ہیں بالخصوص بھائی رفان کی سسٹر بیمار ہے بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک مکمل صحت کاملہ عطا فرما. جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالہ نے پاک کا وسیع رزق حلال عطا فرما. اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت کر. ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد ظہور فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحابہ کے صلوات. اجازت ہے جس ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے. گزارش کروں گا ماتمی سادات غیر سادات اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے. آگے مجمع خود فیصلہ کرے جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی. نہ آپ لوگوں کا ایک لمحہ ضائع کرنے لگا ہوں نہ اپنا کرنے لگا ہوں. تیرے میرے چھٹے بادشاہ کی حدیث ہے مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن گھر سے نکلتا ہے ذکر علی سننے کے لیے بابا جی اپنی عظمت دیکھیے گا کہ عزادار حسین کا مقام کتنا ہے. شعر نہیں حدیث پڑھ رہا ہوں چھٹے بادشاہ کی. مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن گھر سے نکلتا ہے ذکر علی سننے کے لیے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی ماں میرے داغی دلی سے پسند یا تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور کسی جگہ پہ کسی معصوم نے نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ میں تیرے ساتھ ہوں تو روزہ رکھ میں تیرے ساتھ ہوں تو حج پہ جا میں تیرے ساتھ ہوں. ہر ماتمی کا ہاتھ تائید کے لیے اٹھے گا. واحد ذکر ہے ذکر حسین جس کے لیے 14 نے کہا ہے تو صف عزا بچھا کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے. مولا سلامت رکھا کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے. جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے خود رسالت ماب سے سنا کہ جس جگہ ذکر علی اور ذکر حسین ہوتا ہے وہاں صرف آپ اور میں نہیں آتے. میں بتانا چاہتا ہوں جس جگہ پہ آپ کے بیٹھے ہیں اس جگہ کا مقام کیا ہے اور یہاں کون کون آتے ہیں. جناب ام سلمہ کہتی کہ میں نے خود رسالت ماب سے سنا کہ جس جگہ ذکر علی ہوتا ہے وہاں صرف آپ اور میں نہیں اللہ کے فرشتے آتے ہیں. اور جب فرشتے آتے ہیں پھر کرتے کیا تمام مومنین کو گھیرے میں لیتے ہیں. جب ذکر علی ختم ہوتا ہے تو فرشتے عرش پہ جاتے ہیں. باقی ملائکہ پوچھتے ہیں آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ فرشتوں والی نہیں ہے. کوئی بیٹھا یار سننے والا آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ فرشتوں والی نہیں ہے. تو اس وقت وہ ملائکہ کہتا ہے کہ ہم زمین پہ گئے تھے وہاں ایک قوم جمع تھی
وہاں علی کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ اب وہ باقی ملائکہ کہتے ہیں اچھا پھر اس طرح کرو، ہمیں بھی اس جگہ پہ لے کے جاؤ۔ ملائکہ کہتے ہیں اب وہ قوم گھروں کو چلی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قوم گھروں کو چلی گئی ہے تو ہمیں اس جگہ لے کے جاؤ، وہاں ہم اپنے پر مس کر کے واپس آ جائیں۔ یہ مقام ہے جس جگہ پہ تو ذکر حسین بیٹھ کے سنتا ہے۔ تو کوشش یہ کرو جب بھی مجلس حسین میں آؤ وضو کر کے آیا کرو، کیونکہ یہاں نبیوں کے سردار تشریف فرما ہے، مولا امیر المومنین تشریف فرما ہے، حسین ابن علی تشریف فرما ہے۔ سستانی صاحب سے قبلہ سے ایک بندے نے پوچھا کیا معصومین مجلس میں آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نعم، کوئی شک نہیں، بے شک آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا ہماری آنکھوں کے آگے گناہوں کے پردے اتنے ہیں، اگر وہ پردے ہٹ جائیں پھر دنیا کو پتہ چلے کہ نبیوں کا سردار کہاں بیٹھا ہے، مولا امیر المومنین کہاں بیٹھے ہیں، حسین ابن علی کہاں بیٹھے۔ تو گزارش کروں گا عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ اسلام میں جس کسی کی بھی عزت ہے نبی کی وجہ سے ہے۔ اگر لوگ صحابہ کی عزت کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، اگر اہل بیت سے مودت کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے۔ ایک اس سطر میں بتانا چاہتا ہوں کون صحابی کون اہل بیت، جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے جن سے نبی پیار کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ چلو ایک فرق اور بتانے لگا ہوں، جو نبی کو اٹھائیں بابا وہ صحابی جنہیں نبی خود اٹھائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ چلو ایک فرق اور بتانے لگا ہوں، ہمارے اہل اسلام بھائی ان کے پاس جو نبی کے رشتے ہیں وہ ہیں کے والے، ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے، داد اور دعا آپ سے لینی ہے۔ ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے، ہمارے پاس کے والا رشتہ نہیں، ہمارے پاس سے والا رشتہ ہے۔ چلو ایک ہی لفظ میں بتانا چاہتا ہوں ملک صاحب، کے اور سے میں بابا جلال شاہ جی فرق کیا ہے؟ کے کسے کہتے ہیں؟ جو عارضی رشتہ ہو، کبھی جڑے کبھی ٹوٹ جائے، کبھی جڑے کبھی ٹوٹ جائے، اسے کہتے ہیں کہ جو نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہو اسے سے کہتے ہیں۔ ہمارے اہل اسلام بھائی ان کے بعد جو نبی کے رشتے ہیں، نبی کے صحابہ، نبی کی بیویاں، نبی کے رشتہ دار، ہم ہیں اہل بیت والے، ہمارے پاس کے والا رشتہ نہیں، ہمارے پاس سے والا رشتہ ہے۔ الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ نبی سے، حسین منی، حسین محمد سے، یا علی انت منی وانا من کا، اے علی تم مجھ سے۔ اس کا مطلب وہاں کے ہے یہاں سے ہے۔ چاہتے جی پورا پنڈال اٹھ کے بولے پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، گھر جا کے فیصلہ ضرور کرنا کہ وہاں کے ہے یہاں سے ہے۔ درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود سے والوں۔ بسم اللہ بابا، درود کے والوں پہ نہیں ہے، درود سے والوں پہ۔ اگلی سطر کہوں، اگر کے والے اپنی نماز میں درود کے والوں پہ نہ پڑھے، نہیں چاند بندوں نے سر ہلا دیا۔ مجلس میں دو قسم کے بندے نہیں بولتے، ایک وہ جس مسکین نے لنگر نہ کیا ہوا، دوسرا وہ اتنا کیا ہوا ہو کہ سانس کی بھی گنجائش نہ ہو۔ جب وہ بیچارہ خود سانس نہیں لے رہا تو اس نے پڑھنے والے کو سانس کیا دلوانا۔ اگر کے والے اپنی نماز میں درود سے والوں پہ نہ پڑھے تو اللہ ان کی اپنی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔
سے کر رہا ہے کہ جن کا اگر نماز میں نام لیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر غیرت کر کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. آج بندے اذان کے بعد کہتے فلاں پہ درود، فلاں پہ درود، فلاں پہ درود. پورے دن کا مسلمان بن، نماز میں بھی ان پہ درود پڑھ کے دکھا. نماز میں بھی درود پڑھ کے دکھا. چلو جتنے کلندر مزاج بیٹھے میرا جی چاہتا ہے اسی موضوع کے حوالے سے 4 سطریں آپ کو سناؤں. 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں. کون جناب محمد مصطفیٰ، کون اہل بیت، کون صحابہ. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. چلو جس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا اگلی سطر پڑھ دیتا ہوں. گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ساتھ تک گرد و نواح کا مجمع. دنیا سوچتی تو ہوگی مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. مولا سلامت ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اس گھرانے سے محبت نہیں مودت ضروری ہے. کیونکہ بابا مچھلی کو پانی سے بھائی جان محبت نہیں مودت ہے. کیونکہ وہ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. ہمیں بھی بابا علی سے محبت نہیں مودت ہونی چاہیے. کیونکہ ہم بھی علی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں 14 کی وکالت نہ ہو. یار مولا امیر المومنین کے پاس ایک شخص ہے. اس نے کہا یا علی تجھے ماننے کا فائدہ، مانے بھی تجھے، اور غربت اتنی ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. علی مسکرا کے فرماتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. مولا کی وجہ تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. اس نے کہا یا علی مجھے تیری عزت قسم ہے میرے گھر میں برتن بھی نہیں ہے، وہ بھی بک گئے ہیں، کھانا بھی نہیں ہے. اب اس نے جیبیں ٹٹولنی شروع کی کہ شاید جیب میں کوئی چیز ہو. کہتا ہے یا علی مجھے تیری عزت قسم جیب میں بھی کچھ نہیں، شاید کوئی زمین کی تلوی تہ میں کچھ چھپا ہو، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. علی فرماتے ہیں تیرے دل میں میری محبت ہے، واپس کر. پنجہ کھولو، ہاتھ اٹھاؤ، حیدری. تیرے دل میں میری محبت ہے، واپس کر. یوں کائنات کی شاہی تیرے قدموں میں رکھ دوں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یا علی مجھے تیری عزت کی قسم ہے پوری کائنات کی شاہی تیری جوتی میں وار کے پھینک دوں، تیری محبت نہیں چھوڑ سکتا. آٹھویں بادشاہ کے پاس ایک شخص ہے، بڑی جلدی کر رہا ہوں. امام کے پاس شخص ہے. اس نے کہا مولا آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں. امام کی وجہ تو پھر اس نے کہا مولا ایک شرط ہے. امام کے وجہ شرط بتا. اس نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے اوپر 40 دینار قرض ہے، آپ میرا قرضہ اتار دے میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. امام کی وجہ یہ پکڑ 40 دینار، تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا مولا اپنی مرضی سے ہونا چاہتا ہوں. حافظ صاحب اپنا مجمع کا حال دیکھنا. اس نے کہا مولا اپنی مرضی سے ہونا چاہتا ہوں. امام کی وجہ ہمارا شیعہ ہونے کے لیے بندے کی اپنی مرضی نہیں چاہیے. تیرا وہاں نام لکھا ہی نہیں جن روحوں نے ہماری ولا کا اقرار کیا. جن روحوں نے ہماری ولایت کا. یہ کرم ہے بابا حسین کے ذکر کا اور علی کی محبت کا کہ یہاں بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں. آخری بات فضیلت کی، کیونکہ ممبر کے وارث سیدزادہ تشریف فرمائے. آخری بات فضیلت کی. حافظ صاحب تشریف فرما ہے، حافظ قرآن ہے. قبلہ کیا قصور تھا نوح کے بیٹے کا؟
اس کی داد آپ سے لینی ہے. کیا قصور تھا بابا جی نوح کے بیٹے کا؟ کیا اس نے کہا تھا کہ نوح میرا باپ نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا نوح میری حجت نہیں ہے. اس نے کہا تھا نوح میری، بولو سارے، حجت نہیں ہے. ذہن تو تمام آپ کی، نوح میری حجت نہیں ہے. واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ نوح جوڑا جوڑا کر کے کشتی میں بٹھاتے رہے. جب کشتی میں بٹھاتے رہے تو دیکھا بیوی اور بیٹا بھاگ رہا ہے. نوح نے پیچھے سے آواز دے کے کہا واپس آ جا، میں تجھے کشتی پہ سوار کر لیتا ہوں. اس نے کہا تیری کشتی سے ہمیں پہاڑ کی اونچائی بچا لے گی، تیری کشتی سے ہمیں پہاڑ کی اونچائی بچا لے گی. واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ نوح کا بیٹا چل رہا تھا، نوح کے بیٹے کے پاؤں تک پانی آیا. باپ بلاتا رہا، بیٹا واپس نہ آیا. نوح کے بیٹے کے گھٹنوں تک پانی آیا. نوح بلاتا رہا، بیٹا واپس نہ آیا. نوح کے بیٹے کے پیٹ تک بابا پانی آیا. نوح بلاتا رہا، بیٹا واپس نہ آیا. نوح کے بیٹے کے سینے تک پانی آیا. نوح بلاتا رہا، بیٹا واپس نہ آیا. نوح کے بیٹے کے حلق تک پانی آیا. موت سامنے نظر آنے لگی. حسرت سے نوح کا چہرہ دیکھا. نوح نے منہ آسمان کی طرف کیا، میرا مالک بچ سکتا ہے. مالک کے وجہ کیوں بچانا چاہتا ہے؟ نوح نے کہا میرا اللہ میرا بیٹا ہے. مالک کے وجہ لیسا من علیہ، یہ تیرا تھا ہی نہیں، یہ تیرا تھا ہی نہیں، اسے میں نے تیرے سجدے سے نکال دیا ہے. اب قیامت والے دن تیرے سجدے سے اٹھے گے نہیں. حافظ صاحب آج بندہ شیعہ ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے، بابا وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. آخری گزارش زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا: ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا. یہ 4 چیزیں اپنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری. سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں. اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا. تمہارے بل سے کیا ہم حق پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ جب سے تم نے بل پاس کروایا ہے، میں کہتا ہوں ہر ذاکر ہر واعظ اب زیادہ حق پڑھ رہا ہے. 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی زہرا. اللہ تیری ہائے قبول کرے. محمد کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول کرے. عشرہ محرم ملک وال پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے جب سیدہ کی شہادت پڑھنے لگا تو ایک بزرگ کھڑا ہوا. اس نے کہا بیٹا آواز جاتی ہے پورے پنڈ میں، تو اس بی بی کی غربت نہ پڑھ. میں نے کہا بابا مجھے نہیں پتا تو سید ہے کہ غیر سید ہے. منبر پہ کھڑا ہوں، جھوٹ بولوں محمد کی بیٹی یہ زبان کھینچ لے. میں نے کہا بابا جس بی بی کی غربت میں پڑھ رہا ہوں نا، میں جانوں اور وہ شہزادی جانے. پڑھنے والا میں ہوں، بھگتوں گا بھی میں، لیکن میں اس بی بی کی غربت پڑھوں گا. میں نے لفظ کہا 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی زہرا. میں نے یہی سطر پڑھی، بزرگ سید کھڑا ہوا. اللہ بابا تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. اس نے کہا علی حسنین بیٹا تو ہمارا مہمان ہے. تو نے کہا 4 گھنٹے کھڑی رہی. میں سید ہو کے کہتا ہوں 4 گھنٹے چھوڑ، بے شک 1 منٹ کھڑی تھی. بیٹا مجمع کو بتا کھڑی کون تھی. اللہ ماتم قبول کرے. یا محمد کی بیٹی ذرا برسہ قبول کرے. بیٹا مجمع کو بتا کھڑی کون تھی. آج سارے کہتے ہیں سید بیٹو معاف کر دینا کہ حسین بڑا غریب ہے. لیا قرآن میں سر پہ رکھ کے دیتا ہوں، حسین سے بڑی غریب ہے محمد کی بیٹی. حسین غریب ہے لیکن اس کے قاتل کا نام ہم منبر سے لیتے ہیں. بابا جلال شاہ جی آپ کی دادی کی غربت پڑھ رہا ہوں، زہرا اتنی غریب ہے کہ جس کے قاتل کا نام آج ہم منبر سے نہیں لے سکتے. بڑی روحانیت والی مجلس ہے. نوکر دے رہا 4 گھنٹے کھڑی رہی، 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. دعا کیا کرو سرگودے والوں، قدر
قدر والی چیز قدر والوں کے سامنے آئے. جیسے یوسف بکا تھا نا غیروں کے ہاتھوں, انہیں نہیں پتا تھا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے. میں کہتا ہوں جب محمد کی بیٹی دربار گئی تھی بابا, سامنے منبر پہ محمد بیٹھے ہوتے, پھر پتہ چلتا کہ بی بی دربار سے خالی آتی ہے یا کائنات جھولی میں ڈال کے آتی ہے. ساری زندگی آپ نے سنا. چلو ایک سطر کا اضافہ کرتا ہوں, جتنے ماتمی و ماتم کر لینا. مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے, امیر المومنین تشریف فرما تھے. سلمان کی وضعی مولا یہ حکومت والے کون خود کو تنخواہ زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ تو نے بستر پہ رونا ہے, نوکر کی صدر سننا. مولا کون خود کو زیادہ تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ ساتھ چاک والو علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے. علی رو کہتے ہیں جو اس کمینے نے تازیانہ مارا تھا نا زہرا کو, یہ اس تازیانے کی قیمت دیتے ہیں. ساری زندگی آپ نے سنا کہ جب بی بی دربار سے لوٹی, بی بی کے سر کے بال سفید تھے, کمر جھکی ہوئی تھی. لیا قرآن میں سر پہ رکھ کے دیتا ہوں. جب محمد کی بیٹی دربار سے لوٹی ہے نا بابا, تو بی بی کے صرف سر کے بال سفید نہیں تھے, صرف کمر نہیں جھکی ہوئی تھی, ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. جب بی بی اپنے گھر اللہ تیرا ماتم قبول کرے, شام والی ملکہ تڑپ گئی اور روگ کہتی ہے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا ہے؟ بی بی روگ کہتی علی آہستہ بول, میرا حسین مرنے سے پہلے. اللہ ماتم قبول کرے یار, محمد کی بیٹی تیرا مرسہ قبول کر, نوکر ہوں بابا تیرا. علی آہستہ بول, آخری سطر, میرا حسین مرنے سے پہلے مر جائے. نہ تیرے جگر میں اتنی طاقت کہ تو اس بی بی کی غربت سن سکی. آج جتنے بھی لوگ شیعہ ہوئے, جتنے بھی لوگ شیعہ ہوئے, 10% لوگ ایسے حافظ صاحب جو معجزہ دیکھ کے شیعہ ہوئے, 90% لوگ ایسے ہیں جو غربت زہرا سن کے شیعہ ہوئے. مولانا اسماعیل صاحب شیعہ ہوئے بی بی زہرا کی غربت سن کے. قبلہ تاج دین حیدری صاحب شیعہ ہوئے محمد کی بیٹی کی غربت سن کے. قاضی سعید الرحمن شیعہ ہوا محمد کی بیٹی کی غربت سن کے. مناظرہ ہو رہا تھا ایک جگہ پہ, مولانا اسماعیل کا اور قاضی سعید الرحمن کا. مولانا اسماعیل کا قاضی چھوڑ کتابیں, بات کتابوں تک رہی, ہم مہینوں تک ثابت نہیں کر سکیں گے کہ تو حق پہ ہے یا میں حق پہ ہوں. امیر ہوگا وہ بندہ جو زہرا کی غربت پہ ماتم نہ کر سکے. اللہ تیری ان آوازوں کو محمد کی بیٹی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے. تو حق پہ ہے یا میں حق پہ ہوں. قاضی نہ اپنا وقت ضائع کر نہ قوم کا وقت ضائع کر. قاضی ایسے کر, سر پہ قرآن رکھ, وضو کر, منہ کعبے کی طرف کر کے بتا کہ محمد کی بیٹی دربار سے خالی لوٹی ہے. جس بندے کو اللہ نے ہاتھ ماتم کے لیے دیا ہے اس کا ہاتھ آزاد ہو, اللہ ماتم کرے گا. ہمیں بتا کہ بی بی دربار سے خالی لوٹی ہے, یہ کچھ لے کے آئی ہے. قاضی سعید کہتا ہے میں نے ذہن میں سوچا, لوگ روزانہ تھانے کچہریوں میں جھوٹے قرآن اٹھاتے, آج تک کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. قاضی تھوڑی دیر کے لیے تو بھی جھوٹا قرآن اٹھا لے, تیری واہ واہ ہو جائے گی, تیری بلے بلے ہو جائے گی کہ تو نے شیعوں کا مناظر اسماعیل کو ہرا دیا ہے. قاضی سعید کہتے ہیں یہ سوچ کے میں نے وضو کیا, سر پہ قرآن رکھا, ابھی منہ کعبے کی طرف کر کے کہنے والا تھا کہ محمد کی بیٹی دربار سے خالی لوٹی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے. قاضی سعید کہتا ہے میں نے مڑ کے دیکھا تو اسماعیل کی پگڑی کھول کے گل میں آ گئی تھی. اسماعیل رو کے کہہ رہا تھا اچھا بی بی زہرا تیرا اپنا مقدر. اللہ ماتم قبول کرے یار, محمد کی بیٹی نے پرسہ قبول کرے. اچھا بی بی زہرا تیرا اپنا مقدر. قاضی سعید کہتا ہے میرے جسم کہتا, میں نے کہا صدیوں بعد بھی اتنی غریب ہے محمد کی بیٹی. قاضی کہتا میں نے سر پہ قرآن رکھی گا, لوگوں اسماعیل سچا ہے, محمد کی بیٹی 4 گھنٹے بابے کے نوکروں سے جن کے کھا کے خالی